توفیق الہی سے حضرت مسیح الامت اور حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ کچھ بطور نمونہ لکھا جاتا ہے، جنت آسمان پر ہے اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ رحمت عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوں گے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جس جنت کا وعدہ تابعدار بندوں سے کیا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں کہ جس میں ذرہ بھر فرق نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرہ بھر بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب پاک کی ہیں جو پینے والوں کو مزیدار معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی رحمت ہوگی۔ تو اے انسان، کیا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اور نافرمان بے ایمان کو پکتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ پانی انتڑیوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، غفلت چھوڑو، جنت حاصل کرو اور دوزخ سے بچنے کا سامان تیار کرو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 180,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی، اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائیں گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے افضل ہوں گی، اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی، اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اسی وقت حمل رہ کر بچہ پیدا ہوگا اور گھڑی بھر میں جوان ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی ہوگی وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا اور وہ بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے صبر کیا تھا، اب ہم کو ان سے ملا دیجئے۔ اسی وقت بچے مل جائیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، اس لیے ہم تم کو مل گئے، ورنہ ہم تم کو نہ ملتے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے موافق میوے ملا کریں گے، اور پرندوں کے گوشت ان کی مرضی کے موافق ملا کرے گا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی جن کی موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ان اچھے عملوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتی بندو تم کچھ اور زیادہ انعام چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار آپ نے ہمارے پہروں کو روشن کر دیا اور ہر طرح کی نعمتیں بخشی اور دوزخ سے نجات دی، اب تو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھاوے گا اور سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار پر انوار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے ہیچ در ہیچ سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے دیدار کا شوق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھ کو بتلائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی میرا اپنے نور کا فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اسیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ روح تھی نہ قلم تھا اور نہ جنت نہ دوزخ اور نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ زمین تھی اور نہ آسمان تھا اور نہ چاند تھا نہ سورج تھا اور نہ جن تھا نہ انسان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے میں لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ ایک قوم یا ایک ملک کے واسطے بھیجے تھے، نہ ان کی رسالت عام اور نہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حفاظت، ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حفاظت کا انتظام آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں اور جنوں کا رسول اور نبی بنایا، اور آپ کی رسالت اور نبوت اور شریعت قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا کیا گیا اور نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریشی لوگوں کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، اور آپ اپنے وطن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام آمینہ ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب ہے اور پردادا کا نام ہاشم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک اور عنبر وغیرہ کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک اور خوشبو سے زیادہ خوشبو والی نہ دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے تو دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا ہے، اور جس گلی کوچے سے آپ کا گزر ہوتا وہ خوشبو سے مہک جاتا،
اور آپ کو تلاش کرنے والا پہچان لیتا تھا کہ آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے بیچ میں ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت کبوتری کے انڈے جیسا دیکھا ہے، اور اس میں سے مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ یہودی اور عیسائی عالم لوگ آپ کو نشانیوں سے پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر دنیا کے لالچ اور دنیا کی بڑائی کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے، اور بے لالچ عالم لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی اور نجاشی بادشاہ وغیرہ مسلمان ہو کر گویا یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائیں نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائیں نظر بھی، روشن ہی تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، کیا شان خدائی تیری صورت سے آیا ہے، کیا شان خدائی تیری صورت سے آیا ہے، ہیں شیفتہ حوریں بھی ملائک بھی بشر بھی، جیسا کہ بنانا تیرا خالق کو تھا منظور، رخسار بھی ویسا ہی دیا خط بھی کمر بھی، جس وقت چلتے آپ تو ہوتے خوشبو سے معطر، کوچہ بھی مکانات بھی دیوار بھی در بھی، اے ماہ عرب دیکھ کے تیرے دردندہ، اے ماہ عرب دیکھ کے تیرے دردندہ، شرمندہ ہوا لعل بھی مرجان بھی گہر بھی، جب سے کہ مدینے میں تجلی تیری پھیلی، ہر گھر بھی منور ہوا دیوار بھی در بھی، کونین کی ہستی ہے تیرے نام سے آباد، کونین کی ہستی ہے تیرے نام سے آباد، بستی تیرا دم بھرتی ہے ویرانہ بھی گھر بھی، رحمت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تم کو، رحمت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تم کو، اے رحمت عالم ہو نظر رحم ادھر بھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو اکثر میرے گھر میں آ کر سویا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے پسینہ بہت نکلا، میری ماں ام سلیم نے پہنچ کر ایک شیشی بھر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور فرمایا کہ پسینہ کو کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری عطر کی شیشی ہے، میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اس لیے بھر لیا ہے کہیں اس کو سونگھا کروں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند رتبوں کو اپنے عظیم الشان کمالوں سے روشن ہو گیا دین اسلام، آپ کے جمال مبارک سے اور مٹ گیا اندھیرا کفر و شرک کا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب عادتیں اچھی ہی اچھی ہیں۔ اے عاشقوں، درود پڑھو آپ پر اور آپ کی آل پر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے ہوئے 1 سال گزرا تھا، لیکن مکہ شریف کے اور تمام عرب کے کافر لوگوں نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا، ان بے ایمان باغیوں سے لڑو اور ان کی بد دماغی کی سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم سنتے ہی مسلمانوں کو جنگ کا شوق دلایا اور چھوٹی چھوٹی فوج بنا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجنی شروع کی۔ بہت سے جنگ ہوئے، یہاں نمونے کے طور پر چند لڑائیوں کا بیان لکھا جاتا ہے۔ جنگ ابوائے میں حضور تشریف لے گئے۔ ابوائے ایک بستی کا نام ہے جو مکہ اور مدینے کے بیچ میں تھی، اور اسی سال میں اذان ہوئی اور اسی سال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، اور اسی سال میں مہاجرین اور انصار میں بھائی بندی مقرر ہوئی۔ دوسرے سال میں جنگ بدر کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر آ پہنچا۔ وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل کا تھا، نہ آپ کے پاس ہتھیار اور نہ کوئی لشکر جرار، صرف 313 مسلمان تھے، مگر وہ بہادر اللہ اور رسول پر قربان ہونے والے 1000 دشمنوں کے سامنے بے سرومانی کے حالت میں ڈٹ گئے۔ پہلی ہی حملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے 70 آدمی پکڑ لیے اور تمام کافروں کے سردار ابو جہل کا سر بھی کاٹ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر آپ کی مدد کو آئے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بہت سے بے ایمان قتل ہو کر دوزخ میں گئے اور کچھ ڈر کر بھاگ گئے، اور جو پکڑے ہوئے تھے ان سے لڑائی کا خرچہ لے کر سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ نے آپ کو فتح دی اور بہت سا مال اور سامان آپ کو عطا فرمایا۔ اس جنگ کے بعد اور جنگ بھی ہوئے، اور اسی سال شعبان کے مہینے میں کعبہ شریف کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اسی سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے بعد آخر شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور آخر رمضان میں صدقہ فطر مقرر ہوا، اور عیدوں کی نماز اور قربانی مقرر ہوئی، اور جمعے کی نماز پہلے ہی سال میں مقرر ہو گئی تھی۔ اور اسی سال میں بدر کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، اور آپ نے ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ اور اسی سال جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ ہجرت کے تیسرے سال بھی بہت سے جنگ ہوئے اور آپ کو فتح ہوتی رہی۔ جنگ بدر کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو میدان جنگ میں بھیجا کہ خبر لاؤ۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ مردود زخموں سے چور ہے اور پڑا ہوا ہے، ہائے کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے بڑی اکڑ میں کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ چڑھ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ اور رسول کے دشمن، تو بتلا کہ آج تیری سرداری اور بڑائی کہاں ہے اور فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمان، آنکھ کھول اور دیکھ کہ تو اور تیرے ساتھی کیسے ذلیل ہوئے۔ اس نے کہا کہ میاں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب جو تیرا کام ہے کر، مگر یہ ضرور کرنا کہ میرا سر کندھوں کی جڑ میں سے کاٹنا، کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ سر تو بہت بڑا نامور سردار کا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس کا سر کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا۔
جنگ بدر میں ابو جہل اور بہت سے بھی ایمان لوگ قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اسی طرح سے جنگ ہوتے رہے۔ اسی سال 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور بہت سے جنگ ہوئے۔ 5 ہجری میں پردہ کرنے کی آیت نازل ہوئی اور بہت سے جنگ ہوئے۔ 6 ہجری میں بھی جنگ ہوئے۔ اسی سال میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور جنگ بھی ہوتے رہے۔ 8 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اسی سال میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور حضور کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ 10 ہجری میں حضور حج کو تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پھر مدینے میں تشریف لا کر عبادت اور نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ جب جنگ بدر میں کافر لوگ ہار گئے تو انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور احد کی ایک جگہ ہے وہاں لا کر اپنے لشکر ڈال دیے۔ مسلمان بہادروں نے ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ بڑے زور و شور کی لڑائی ہوئی یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ لڑائی کے قائدوں سے بہت واقف تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیچھے مورچہ خالی ہے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور 72 مسلمان شہید ہو گئے اور لڑائی کا ڈھنگ بگڑ گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ اس میں گر گئے۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ مسلمان اس خبر وحشت اثر سے بے چین ہو گئے۔ بعض کے قدم اکھڑ گئے، بعض کو خیال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آپ کے بعد زندگی بیکار ہے، بس لڑ کر شہید ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ اصحاب نے یہ سوچا کہ ان بے ایمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لوں اور خوب دل کھول کر لوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کر دو، اور نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر سب کے دم میں دم آیا اور خوشی سے ہمت اور قوت بڑھ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے بہادر تھے، حملے کے وقت دشمنوں میں گھس جاتے تھے اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر ڈالا۔ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے خسر کو بھی حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا اور وحشی جو ملک کے حبش کے رہنے والے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہندہ نے ان سے کہا کہ اگر تو میرے باپ کے قاتل کو قتل کر دے تو تجھ کو بہت انعام دوں گی۔ وحشی کی بیان ہے کہ حمزہ لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، جب وہ میرے پاس آئے میں نے ان کے پیٹھ پر نیزہ مارا اور خون بہنے لگا اور ان میں طاقت نہ رہی، مگر وہ بہادری کی وجہ سے پھر بھی میرے پیچھے دوڑے، مگر چند قدم چل کر گر پڑے اور آپ کی روح جنت الفردوس کو سدھاری۔ ہندہ نے یہ خبر پاتے ہی دوڑ آئی اور اس نے ان کے کان، ناک وغیرہ سب کاٹ لیے اور ان کا پیٹ چیر کر ان کے جگر کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ اللہ اکبر! اے شہیدوں کے سردار، اللہ کی تلوار اللہ اور رسول پر ہو گئے نثار۔ واقعہ ابی بن خلف کا، اس بے ایمان نے مکے میں ایک گھوڑا پال رکھا تھا، کہتا تھا اے محمد اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تجھ کو قتل کروں گا۔ آپ فرمایا کرتے اللہ نے چاہا تو میں تجھ کو قتل کروں گا۔ وہی بے ایمان اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ مسلمان بہادروں نے چاہا کہ اس کو آپ تک نہ جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا اور فرمایا
اس کو میرے اوپر حملہ کرنے دو، یہ اپنی مرضی پوری کریں۔ بس اس دشمن نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کا حملہ روکا اور ایک پرچی اس کے ایسی ماری کہ اس کا گلا چھل گیا اور وہ ہائے مار دیا کہتا ہوا بھاگا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیوں شور مچاتا ہے، زخم تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ زخم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میرے بدن میں آگ لگ رہی ہے، یہ تو برچھی کا زخم ہے۔ اگر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بس وہ بے ایمان ہائے ہائے کرتا ہی مر گیا اور دنیا کی بڑائی لے کر دوزخ میں گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جہاں وہ پڑا ہوا ہائے ہائے کرتا تھا، میں وہاں گیا تو اس نے اپنے ساتھی سے پانی مانگا تو غیب سے ایک ڈرانے والی آواز آئی کہ خبردار اس بے ایمان کو پانی نہ دینا، اس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا ہے۔ وہ ساتھی ڈر گیا اور پانی نہ دے سکا اور اس بے ایمان کی جان نکل گئی۔ پھر ابو سفیان جو کافر لوگوں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے آپ کو دھوکہ دینے کے غرض سے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، اگلے سال ہم حج کریں گے، تم بھی حج کو آنا تو ممکن ہے، صلح ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب کی خبر دی اور صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں ڈرو اور ان بے ایمانوں کو جانے مت دو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کہ زخموں سے چور تھکے ہوئے ہیں، بڑی خستہ حالت ہے، مگر ان فدائیوں نے اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی ایک دم ان ظالموں کو جا گھیرا اور ان کے لشکر میں شیر کی طرح گھس گئے، بہت سے قتل کیے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کی بہادری دیکھ کر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ پڑے اور مکے میں جا کر دم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ احد میں فتح عنایت فرمائی اور اس جنگ میں بہت سا مال اور جنگی ہتھیار وغیرہ بھی ہاتھ آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فدائیوں کو لے کر مدینے میں تشریف لے آئے۔ ہم بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحہ سے نوازے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔